میں آپ کو لڑکیوں یہ ایک ہی نصیحت کروں گا کہ ہمیشہ اپنی عزت کو جان پہ ترجیح دیں۔ آپ بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کریں جب آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، گن چھیننے کی کوشش کریں، حملہ کریں۔ اس کا دوسرا حل یہ ہے، بے شک ہم اخلاقیات اور روایات کے حساب سے ایک انحطاط پذیر معاشرہ ہیں، ہمیں اپنے ضمیر کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسلام آباد کے ماتھے پر ایک اور بدنما داغ لگ گیا ہے۔ بڑے افسوس اور دکھ اور شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں 2 نوجوانوں نے ایک لڑکی کو گن پوائنٹ پہ ریپ کیا اور تاحال فرار ہے۔ لڑکی نے جو FIR درج کرائی ہے اس کے مطابق وہ اپنے ایک کولیگ کے ساتھ F9 پارک میں واک کر رہی تھی۔ یہ 2 لڑکے آئے، ان کے پاس گن تھی اور انہوں نے ان دونوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بعد ازاں اس لڑکی اور اس کے کولیگ کو گن سے دھکیلتے ہوئے جو گھنے درخت ہیں ان کی طرف لے گئے۔ اس کے کولیگ کو گن پوائنٹ پر علیحدہ کیا اور ایک نے اس لڑکی کے کپڑے اتار دیے اور کپڑے اتار کے دور پھینک کے اس کے ساتھ ریپ کیا، اور ریپ کرنے کے بعد وہ کپڑے اپنے ساتھ لے کے اپنے ساتھی کے پاس چلا گیا اور اپنے دوسرے ساتھی کو بھیج دیا اور اس نے بھی آ کے اس کے ساتھ ریپ کیا۔ اس کے بعد لڑکی کے کپڑے وہ لے کے چلے گئے، دور جا کے پھینک دیے اور کہا کہ اگر شور مچایا تو ہمارے اور بہت سے ساتھی ہیں، ہم فون کر کے ان کو بلا لیں گے اور وہ بھی تمہارے ساتھ یہی حال کریں گے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ یہ واقعہ 2 فروری رات 8 بجے F9 پارک میں پیش آیا۔ ناظرین، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اور میرا انالیسس یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے واقعات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو کبھی کبھار دور دراز علاقوں کے بارے میں، یعنی گاؤں وغیرہ کے بارے میں سنتے تھے کہ وہاں کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کر دیا گیا، لیکن اب تو خواتین پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کوئی میلہ ٹھیلا ہو، کسی جگہ پہ رش ہو جائے تو خواتین غیر محفوظ ہو جاتی ہیں، خواہ ان کے ساتھ ان کے گھر والے موجود ہو۔ اب تو یہ ہے کہ چور ڈاکو پہلے آتے تھے تو صرف چوری کر کے مال و دولت لے کے بھاگ جاتے تھے، لیکن اب وہ جو آتے ہیں انہوں نے ایک تو نشہ کیا ہوتا ہے اور پھر جو ہے ریپ کرنا، یہ ان کا ایک شغل بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں ناظرین، کسی بھی ملک کا دارالخلافہ محفوظ ترین جگہ ہوتی ہے۔ F9 پارک اسلام آباد میں بے شمار فیملیز بچوں سمیت سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بھی جگہ محفوظ نہیں تو ہم دنیا کو کیا منہ دکھانے کے قابل ہیں کہ ہم کیسے جانور نما انسان ہیں۔ ناظرین، ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ملک میں کرائم کی شرح جو ہے وہ عدالتوں سے جو انصاف ملتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر کسی ملک کی عدالتیں انصاف فراہم کرنے میں بڑی سرعت سے کام لیتی ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ انصاف دیتی ہیں تو وہاں کرائم کی شرح کم ہوتی ہے۔ لیکن وہ آپ نے سنا ہے نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، جو کہ پاکستان کا حال ہے۔ تاخیر سے انصاف دینا انصاف نہ دینے کے مترادف ہے۔ اس دلسوز واقعہ کا ذمہ دار پورے انصاف کا سسٹم ہے۔ میں صرف پولیس کے پیچھے نہیں پڑوں گا، یہ ایک پورا سسٹم ہے جو کہ ایسے واقعات کا ذمہ دار ہے۔ ناظرین، انصاف کا سسٹم صرف عدالتوں تک میں محدود نہیں ہے۔ انصاف دینے میں وہ تمام ادارے شامل ہیں جنہوں نے عدالت کے سامنے سارا ریکارڈ پیش کرنا ہوتا ہے۔ پولیس کی FIR تفتیش کر کے ملزموں کو عدالت کے سامنے پیش کرنا، میڈیکل رپورٹس اور جدید سائنسی طریقوں سے مختلف حقائق عدالت کے سامنے رکھنا تاکہ وہ صحیح انصاف کر سکیں۔ لیکن
حقیقت ہے کہ ان تمام اداروں کی پرفارمنس جو ہے وہ انڈر کویسچن ہے۔ اب اس واقعہ بلکہ اس ثانیہ کو دیکھیں کہ F9 پارک کی اپنی سیکیورٹی ہے۔ ایک مرتبہ تو یہاں گھڑ سوار جو ہے ان کو سیکیورٹی بھی معمور کیا گیا تھا تاکہ آگے جو گھنے جنگل ہیں وہاں کوئی اس طرح کا واقعہ جو نہ ہو، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کس طرح خوفناک اور دل ہلا دینے والا واقعہ جو نہ ہو۔ ذرا آپ امیجن کریں کہ لڑکی کے کپڑے اتار کے وہ لے کے دور چلے گئے اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم شور مچاؤ گی تو ہم اور لڑکوں کو بلا لیں گے۔ اب اگر اسلام آباد کا یہ حال ہے تو ملک کے جو دوسرے علاقے ہیں، دور دراز کے علاقے جہاں کے پولیس جو ہے بہت کم اور دور جگہوں پہ ہوتی ہے، وہاں کیا حال ہوگا؟ ناظرین، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کے تمام حصوں سے لوگ اسلام آباد جابس کے لیے آتے ہیں۔ ان میں اچھی خاصی تعداد غیر شادی شدہ لڑکوں اور لڑکیوں کی ہے۔ بدقسمتی سے اسلام آباد اخلاقی لحاظ سے، قانون کے عمل درآمد کے لحاظ سے بہت اچھی شہرت نہیں رکھتا۔ اکیلی لڑکیاں اپنے ساتھ دفتروں میں کام کرنے والے کولیگز کے کمپنی میں ذرا بہتر محسوس کرتی ہیں کہ بھی ہم اکیلی نہیں ہیں اور کولیگ کے ساتھ جو ہے نا کہیں چلی جائیں۔ اور کچھ جرائم پیشہ جو گروہ ہیں وہ ایسے لڑکوں اور لڑکیوں پہ نظر رکھتے ہیں اور موقع پاتے ہی اس طرح کی زیادتیاں کر دیتے ہیں۔ لڑکیاں اکیلی بالکل نہیں نکل سکتی۔ پولیس اوور ورکڈ ہے۔ اوور ورکڈ ہونے کی وجہ سے پولیس والوں کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ پھر ہمارے پولیٹیکل لیڈرز پولیس سے غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام بھی کرواتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کئی دہائیوں سے ایسا جنو چلا رہا ہے۔ اس سے پولیس والوں میں بھی جو ایک حساسیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آخر کو وہ بھی انسان ہے اور قانون پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی جو ایک اسپرٹ ہوتی ہے وہ بھی ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر عدلیہ بھی فیصلے کرنے میں سرعت کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ ایسے میں لڑکیوں کو ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ لارجر گروپ میں گھومیں، لائسنسڈ اسلحہ رکھیں، اور میں آپ کو لڑکیوں یہ ایک ہی نصیحت کروں گا کہ ہمیشہ اپنی عزت کو جان پہ ترجیح دیں۔ آپ بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کریں جب آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، گن چھیننے کی کوشش کریں، حملہ کریں۔ اس کا دوسرا حل یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو یہ ہے کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں کہ یہ واقعات کیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ ماں کی گود سے یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر اسکولوں میں، اب اسکولوں کا جو حال ہے اور جو جتنے زیادہ جو ہے واقعات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ یہ ہم سارا کچھ جو ہے یہ اس پہ پولیس پہ یا عدلیہ پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ عدلیہ جو ہے اتنی جلدی اور سرعت کے ساتھ انصاف کرے کہ اگلے کو ڈر ہو، لیکن آپ کسی کو ڈر نہیں۔ وکیل آئیں گے، بحثیں کریں گے، ڈیٹیں پڑیں گی، لڑکیاں بدنام ہوں گی اور بس۔ میں اس کی ذمہ داری یا اس کے واقعات کی ذمہ داری پولیٹیکل لیڈرشپ پر ڈالوں گا۔ مختلف قسم کے ادارے موجود ہیں، انہیں روٹین میں اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری عدلیہ اور انتظامیہ کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور آئی جو کو خود اس کی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے۔ یہ ان کی جورسڈکشن میں یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے۔ عدالتیں جو قانون کی حفاظت کرتی ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوزیشن پہ کسی پہ ہوتا تو مجھے تو صبر نہ آتا کہ میں اس ایریا کا چیف جسٹس ہوں اور یہ میرے علاقے میں کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسپیڈی جسٹس اور پولیس کی ایفیشنسی سے ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہے۔ جس ملک میں قوم کی بیٹیاں محفوظ نہ ہو، وہاں بڑے بڑے عہدے رکھنے والوں کا رزق میں نہیں سمجھتا کہ وہ حلال ہے۔ یہ میرا اسکول آف تھاٹ ہے۔
کہ میری ذمہ داری ہے، یہ ایریا میرا ہے، انتظامیہ کے حساب سے، عدلیہ کے حساب سے، اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں، میں اپنے رزق کو حلال کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میڈیا بھی ایسی خبروں کو سیریس لینے کی بجائے ڈراماٹائز کرتا ہے۔ ایسی خبریں سناتے وقت شرمندگی، ندامت یا افسوس کا اظہار کسی کے چہرے پہ نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ خبریں سنانے والی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اس طرح جیسے کوئی روبوٹ جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، افسوس کا اظہار ان کے چہرے پہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ آپ کبھی 60 اور 70s کی پرانی پی ٹی وی کی کوئی نکال کے دیکھیں، جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا تھا تو وہاں خبریں سنانے والے یا اناؤنسمنٹ کرنے والے کس طریقے سے ان کا پتہ چلتا تھا درد کا کہ کتنی وہ تکلیف میں ہیں۔ لیکن اب یہ لڑکیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں آپ خود دیکھیں۔ سوشل میڈیا بھی ایسے دلخراش واقعات پر افسوس یا غصے کا اظہار کرنے کی بجائے عجیب و غریب طریقے سے اپنے ویوز لینے کے لیے بہت ہی افسوسناک طریقے سے یہ خبریں سناتا ہے۔ ایسے واقعات میں مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا دونوں کو کردار ایسا نہیں کہ وہ انتظامیہ پر زور ڈالیں کہ وہ قانون کی پاسداری کروائیں تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں محفوظ رہ سکیں۔ بے شک ہم اخلاقیات اور روایات کے حساب سے ایک انحطاط پذیر معاشرہ ہیں۔ ہمیں اپنے ضمیر کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے بہت دعائیں۔